جس معجزے کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہ ہوا، اور وہ معجزہ شکل قمر کا ہے، یعنی چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا۔ چاند کو 2 ٹکڑے کر دینے والا معجزہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے عالم عرب کو ششدر اور حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کریم نے جس طرح دیگر انبیاء اکرام کو مختلف معجزات عطا فرمائے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء اکرام کسی ایک خاص معجزے کے ساتھ مخصوص شہرت رکھتے تھے۔ مثلا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا یا مادہ زار کوڑیوں کو تندرست کر دینا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام کرنا، آپ پر قرآن کریم کا نازل ہونا، اس سمیت کئی معجزات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ تمام انبیاء کے معجزات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیا گیا، لیکن جس معجزے کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہ ہوا، اور وہ معجزہ شکل قمر کا ہے، یعنی چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا۔ چاند کو 2 ٹکڑے کر دینے والا معجزہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے عالم عرب کو ششدر اور حیران کر کے رکھ دیا تھا، اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے مسلم ہوگی کہ اس معجزے کی تصدیق کے لیے خصوصی طور پر اللہ کریم نے سورہ قمر کی آیات طیبات نمبر 1 سے لے کر 3 نازل فرمائیں، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شک ہو گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ بڑا زبردست جادو ہے۔ آخر کار ایک رات ان کی فرمائش پر شکل قمر کا معجزہ دکھایا گیا۔ مکے کے سارے باشندے مینا کے کھلے میدان میں حاضر تھے۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا۔ اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو گیا۔ دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا کہ اس کا ایک حصہ پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا دوسری طرف چلا گیا ہے، اور پھر وہ آنن فانن جڑ گیا۔ کفار یہ دیکھ کر تصویر حیرت بن گئے۔ ان کے پاس حضور کی رسالت کا انکار کا کوئی عذر باقی نہ رہا۔ ابو جہل بولا کہ بڑا زبردست جادوگر ہے، اس کا جادو آسمان پر بھی اثر کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے شک قمر کی ان آیات طیبات کو قیامت کے وقوع کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اس کی تشریح و تفسیر میں یہ بیان کیا کہ دراصل یہ قیامت میں پیش آنے والا واقعہ ہے جس کی طرف قرآن کریم کی آیات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ لیکن کثیر احادیث ثابت کرتی ہیں کہ یہ شکل قمر کا واقعہ حضور اکرم کی حیات طیبہ میں ہوا تھا۔ تفسیر ضیاء القرآن میں تفسیر قرطبی اور روح المعانی کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے وقوع پذیر ہوا، اور پھر اپنی اس بات کی تصدیق میں کثیر احادیث طیبہ بھی ذکر فرمائی۔ شک قمر کے واقعے کی تصدیق کرنے والی احادیث کو جلیل القدر صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، جن میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جبیر بن معطم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قابل ذکر ہیں۔ بخاری و مسلم میں ایک حدیث مذکور ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند درمیان میں سے شک ہو کر اس طرح 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر کی جانب تھا اور دوسرا نیچے کی جانب۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو بلا کر کہا کہ میرے اس معجزے کی گواہی دو، جبکہ یہ حدیث مشکوہ شریف کے جلد پنجم میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے جس کی صداقت میں کسی کو شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس واقعے سے متعلق روایات کو راویوں ایک بڑی جماعت نے بیان کیا ہے اور ان کے واسطے سے بے شمار محدثین نے ان روایات کو نقل کیا ہے۔ علماء کرام کے نزدیک یہ صحیح روایت ہے اور تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس کو بخاری اور مسلم سمیت کئی جید محدثین نے اتنے زیادہ طریق سے نقل کیا ہے کہ اس میں کہیں سے بھی شک کا گزر نہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے اپنے آیت طیبات سے اس واقعے کی صداقت کی گواہی دے دی، کیونکہ اگر اس واقعے کو محض قیامت کی نشانیوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر وہ آیت ذکر کرنے کی ضرورت نہ رہتی جس میں کفار کی طرف سے کہا گیا تو یہ تو کھلا جادو ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے کہ شعیب ابن طالب میں محصوری کے دن گزر رہے تھے اور محصورین صرف حج کے دنوں میں ہی غار سے باہر نکل سکتے تھے۔ مقاطعہ کا دوسرا ساتھ چل رہا تھا اور حج کے ایام تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مینا میں تشریف فرما تھے۔ آسمان پر چاند بھی پورے جوبن پر تھا۔ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ نے اپنے دیگر ساتھیوں کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال اٹھایا کہ اگر آپ سچے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا کہ ہم ایمان لائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور چاند کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کا ایک ٹکڑا کوہ ہیرا کے اوپر تھا اور دوسرا اس کے دامن میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کافر کو نام لے کر پکارا اور کہا، اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا، اے فلاں بن فلاں گواہ رہنا۔ سب لوگوں نے چاند کے ٹکڑے اچھی طرح دیکھ لیے۔ 2 ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنی دوری پر ہو گئے تھے کہ بیچ میں ہیرا پہاڑ نظر آ رہا تھا، لیکن کفار نے اس پر کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ اس معاملے کی مزید تحقیق کریں گے، اگر یہ جادو ہوا تو صرف ہم لوگوں پر ہی ہو سکتا ہے، جو لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہیں یا دوسرے شہروں ملکوں میں ان پر تو جادو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ دور دراز کے لوگ جب آئے اور ان سے چاند کے ٹکڑے ہونے کے حوالے سے پوچھا جاتا تو سب اقرار کرتے کہ ہم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے عینی گواہ تھے، جو موقع پر موجود تشریف فرما تھے۔ یہ روایت مسند احمد، بخاری و مسلم، ترمذی اور تفسیر ابن کثیر میں الفاظ کے معمولی رد و بدل کے ساتھ موجود ہے۔ کثیر صحیح احادیث کے باوجود بعض لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ واقعہ کو قیامت کے وقت ظہور ماضی کا صیغہ ہے، لیکن یہ مستقبل پر انشق پذیر ہو گیا اور عرب میں اس کی بکثرت مثالیں موجود ہیں۔ اس واقعے کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو ساری دنیا میں اس کی دھوم مچی ہوتی۔ اس زمانے کے مورخ اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کرتے، علم نجوم کے ماہرین اپنی تصنیفات میں یہ واقعہ نقل کرتے۔ ان اعتراضات کے جواب میں حضور ضیاء علامت تحریر کرتے ہیں کہ یہ اس لیے جزیرہ عرب کے مغرب میں جو ممالک تھے وہاں اس وقت دن تھا، لہٰذا وہاں تو دیکھے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مزید یہ واقعہ رات کو اچانک پیش آیا تھا اور لوگوں کو کیا خبر تھی کہ ایسا واقعہ وقوع پذیر ہونے والا ہے کہ وہ بے تابی سے اس کا انتظار کرتے۔ رات کو کیا خبر کہ آن کی آن میں کیا واقعہ وقوع پذیر ہو گیا۔ اگر کوئی اس وقت جاگ بھی رہا ہوتا تو ممکن ہے کہ وہ کسی اور کام میں مشغول ہو اور اس نے اس طرف توجہ نہ کی ہو، یا توجہ کی ہو تو اس نے دیکھا بھی ہو لیکن وہ ان پڑھ ہو، لکھ نہ سکا ہو، یا لکھا ہو تو پھر ضائع ہو گیا ہو۔ الغرض 20 احتمالات ہو سکتے ہیں۔ اتنے احتمالات کی موجودگی میں ہم صحیح روایات سے ثابت شدہ واقعے کو کس طرح غلط کہہ سکتے ہیں؟ شق قمر کا واقعہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت کا خوبصورت اظہار تھا۔ اس میں ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان واضح ہوئی، تو دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار کا بھی تذکرہ ہوا۔
آپ کا اختیار محض زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر موجود چیزوں پر بھی چلتا ہے۔ تمام مخلوق آپ کے اشارے کی تابع ہیں۔ آپ چاہیں چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، پسند فرمائیں تو غروب ہوتا ہوا سورج واپس لے آئیں، آپ پسند فرمائیں تو اللہ آسمان سے بارش نازل کر دے اور خواہش کریں تو اللہ تعالیٰ بارش واپس لے لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کردہ معجزات کا تذکرہ اتنا طویل ہے کہ یہ مختصر مضمون اس کا محتمل نہیں ہو سکتا۔ صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل اور آپ کے اختیارات کا اظہار ہے اور آپ کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ ہر دور میں علماء کرام نے سرکار کے موجودات کا شرح و بس کے ساتھ بیان کیا ہے اور بندہ مومن کے ایمان کو تازہ کیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل اور آپ کے اختیارات کا اظہار ہے اور آپ کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ ہر دور میں علماء کرام نے سرکار کے موجودات کا شرح و بس کے ساتھ بیان کیا ہے اور بندہ مومن کے ایمان کو تازہ کیا ہے۔ اللہ کریم ہمارے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔